تو 1973 کے آئین میں 227 آرٹیکل اسلامی پروویژنز کے بارے بات کرتا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایسی قانونی ماہر شخصیت موجود ہیں جن کا اس شعبے پہ وسیع تجربہ بھی ہے، اور اب وہ عملی طور پہ اس کو مختلف یونیورسٹیز میں پڑھا بھی رہے ہیں. انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ایڈوکیٹ محمد حفیظ، ہائی کورٹ سے مطلب ان کی پریکٹس بھی جاری ہے، اور جہاں پہ یہ عملی طور پہ اس میدان کو لے کے چل رہے ہیں لاء کے، وہاں پہ اسٹڈی کے لحاظ سے بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ ان کی بہت گہری نظر ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ایک مختصر سے وقت میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی ایگزسٹنس اور امپلیمنٹیشن پہ ان سے لازمی بات کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. ہماری شعور ٹی وی کی کوشش ہے کہ ہم مختصر وقت میں اپنے ناظرین کو یہ لازمی بتائیں کہ پاکستان کے جو مقاصد تھے اصل میں وہ ہے کیا تھے، اور کیا وجوہات ہیں کہ وہ مقاصد ہم حاصل نہیں کر سکے. تو پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ وہ مقاصد کیا تھے، پروویژنز وہ کیا تھیں اسلامی پروویژنز جن کو ہم نے عملی طور پہ حاصل کرنا تھا. سب سے پہلے تو ایک کلیئرٹی کر دوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور بینگ اے اسٹوڈنٹ جو ہے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا جتنا اب تک ہم نے پڑھا. اور چونکہ میرا زیادہ تر ایجوکیشن میری اسلامک لاء شریعن لاء میں ہوئی، تو میں اپنے علم کے مطابق اور اپنے جتنا بھی ابھی تک میرے پاس تجربہ ہے اس کے حساب سے میں عرض کروں گا. سب سے پہلے ہم اگر بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہمارا ملک کس نظریے پہ وجود میں آیا. نظریہ کیا تھا پیچھے؟ نظریہ تھا دو قومی نظریہ. اب برٹش رول میں جو ہے مسلمان اور ہندو دو بڑی ایک مذاہب تھے، دو مذاہب تھے. اب دونوں اپنی اپنی جو ہیں وہ تعلیمات کے مطابق چل رہے تھے، لیکن ہمارے اسلاف نے یہ سمجھا کہ ہمارا انگریز جب چلا جائے گا تو ہندوؤں کے ساتھ اکٹھا رہنا ناممکن ہے. اس بنیاد پہ ہمارے اسلاف نے دو قومی نظریے کا نعرہ لگایا. کہ دو قومی نظریے میں اصل میں تھا کیا کہ مسلمان ہندوؤں سے ہر لحاظ سے، چاہے وہ مذہب ہو، سیاست ہو، ثقافت ہو، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ان سے ہم الگ قوم ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنے الگ قوم علیحدہ ملک کے اندر جو ہے اپنے ان جو معاملات ہیں، مذہبی پریکٹس ہیں یا کلچر ٹریڈیشنل ہیں، ان کو ہم نے الگ وطن میں پریکٹس کرنا ہے. تو اس مقصد کے لیے دو قومی نظریہ تھا، اور اس کے پیچھے نعرہ کیا تھا کہ ہم نے اپنی مذہب کے مطابق اور اپنے کلچر کے مطابق اپنی ذمہ داریاں یا اپنی معاملات گزارنے ہیں. تو اس مقصد کے لیے جو ہے جب سیپریشن ہوئی، ہم اس بات میں نہیں جائیں گے سیپریشن کے جو معاملات ہیں. سب سے پہلے جب سیپریشن ہوئی تو ہمیں ورثے میں ملے برٹش لاز. اب جب 1947 میں انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ پاس ہوا تو اس کے اندر یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ جب تک کہ دونوں ممالک پاکستان اور انڈیا اپنے اپنے قوانین، اپنے اپنے آئین نہیں بنا لیتے، اس وقت تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 وہ امپلیمنٹ رہے گا. لہٰذا کچھ ترامیم کے ساتھ دونوں ممالک نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ نیولی برن گورنمنٹ جو ہے وہ چلانا شروع کر دی. اب یہ تھا جب نیا ملک بن گیا پاکستان میں، سب سے جو بنیادی چیز تھی وہ ملک کے لیے ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنانا تھا، اور اس سے بھی پہلے ملک کو چلانے کے لیے مقاصد متعین کرنا تھا. وہ مقاصد کو متعین کے لیے کمیٹیز بنائیں، انہوں نے کام شروع کیا، اور بالآخر 1949 میں جو ہے ایک آبجیکٹیو ریزولوشن کے نام سے ایک ڈرافٹ تیار کیا، اور 23 مارچ 1949 کو اس کو پاس کیا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے. اچھا، اب آبجیکٹیو ریزولوشن میں کیا تھا؟ اب آبجیکٹیو ریزولوشن میں بہت اہم پروویژنز ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ سوورینٹی اوور دی انٹائر یونیورس بلونگس ٹو آلمائٹی اللہ، کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک پاکستان کے اندر ہماری جو ریاست ہے، اس میں اسلامک ایک نظریہ ہے، اس کے مطابق اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس کے بعد کیا کہا گیا کہ جو پیپل آف پاکستان ہیں وہ اس کے نائب کی حیثیت سے، نمائندے کی حیثیت سے، اس کی تعلیمات کے مطابق
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود متعین کر دی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ملک کے نظام کو چلائیں گے۔ اچھا، پھر اس کے اندر ایک بات کی کہ جو پیپل آف پاکستان ہیں وہ اپنی خواہشات کے مطابق ایک آرڈر بنائیں گے، ایک طریقہ وضع کریں گے کہ جس کے مطابق وہ جو اسلامک انجنکشنز ہیں، اسلامی جو بنیادی اصول ہیں، مساوات، رواداری، پیار محبت، مائنورٹیز کے رائٹ اور بہت سارے رائٹ، اور ڈیموکریٹک سسٹم جو اصل اسلامک ریاست مدینہ کا جو کنسیپٹ تھا وہ جمہوری تھا، تو اس کے مطابق جو ہے وہ ملک کے نظام کو چلائیں۔ اب اس میں گارنٹی دے دی کہ لوگوں کی ول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، تیسری اہم بات جو ہے اس کے اندر یہ ڈسکس کی گئی تھی کہ ملک کے اندر رہنے والے ہر شہری کو اپنا ایک طریقہ وضع کرنے کی اجازت ہے کہ وہ اپنے جو معاملات ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق وضع کر سکیں، ٹھیک ہے، اور اس مقصد کے لیے ایک طریقہ بتا دیا کہ ملک کے اندر جو بھی قوانین بنائے جائیں گے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے۔ یہ آبجیکٹو ریزولوشن کی جو 3 امپورٹنٹ پروویژنس تھیں وہ میں نے آپ کو